السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، یہ ایڈمیشنز کا ایک سیزن چل رہا ہے اس وقت، خاص طور پہ جب ہم یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں تو لاہور میں ایڈمیشنز کے حوالے سے، پنجاب میں ایڈمیشنز کے حوالے سے اور پاکستان میں جب میں بات کرتا ہوں اپنے ہزاروں بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، تو پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی شان ہے، پاکستان کی پہچان ہے، پنجاب کی شان ہے، میرے شہر لاہور کی شان ہے۔ تو بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر نیاز اختر صاحب سے، میرے ساتھ جہاں پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے، وہ پنجاب یونیورسٹی جو میری مادر علمی تو ہے ہی سر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 136 برس کی ایک تاریخ بھی رکھتی ہے۔ ایسا اب ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، بہت سارے بچوں نے فارم جمع بھی کروا دیے، آ بھی رہے ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے۔ لیکن جب میں رینکنگ کو دیکھتا ہوں، انٹرنیشنل رینکنگ کو دیکھتا ہوں، ایشین رینکنگ کو دیکھتا ہوں، تو پنجاب یونیورسٹی بچے کس اعتماد کے ساتھ آئیں؟ میرا خیال ہے کہ پنجاب یونیورسٹی، جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو سب سے پرانی یونیورسٹی، 137 ایئرز آف ہسٹری ہے اس کی۔ سیکنڈلی جو اس کے پاس ریسورسز ہیں، اگر تو ہم نیشنل لیول پہ دیکھیں تو میرے خیال میں جتنے ریسورسز پنجاب یونیورسٹی کے پاس ہیں پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے۔ ان ٹرمز آف فیکلٹی ہمارے پاس مور دین 50% جو ہے فیکلٹی ممبرس پی ایچ ڈیز ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، ہاسٹل کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، سپورٹس کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے، ٹیچنگ کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کسی اور یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو نیشنل لیول کی ہماری سچویشن ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل ٹچ بھی دے دیا اپنی گفتگو میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی نے پچھلے 2 سال میں دا وے وی پرفارمڈ، میرے فیکلٹی ممبرز نے، ہم پاکستان میں نیچرل سائنسز میں نمبر 1 آئے ہیں ایز پبلشڈ بائی نیچر۔ تو پاکستان میں تو نمبر 1 انٹرنیشنلی طور پر ہمیں کہا گیا۔ جو کیو ایس رینکنگ ہے، لاسٹ ایئر کی جو ان کی رینکنگ ہے، اس میں پنجاب یونیورسٹی نے ان 39% یونیورسٹیز میں آئی جنہوں نے ہائیلی امپروو کیا ہے۔ ان کا گروتھ ریٹ جو ہے میکسیمم جو تھا، آپ اوپر تو گئے ہیں پہلے سے، کیو ایس رینکنگ میں دیکھ رہا تھا، اگرچہ کافی پیچھے ہیں ابھی بھی، لیکن اس کے باوجود پہلے کی نسبت امپروومنٹ ہوئی ہے ہمارا۔ پہلے کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر ڈفرینٹ ریزنز ہیں، لیکن اس وقت ٹوٹلی طور پر پیراڈائم شفٹ ہے۔ ہمارا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ اکیڈیمکس کے اوپر ہے، ریسرچ کے اوپر ہے، فیکلٹی ممبرس کی ٹریننگ کے اوپر ہے، اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کے اوپر ہے، اسٹوڈنٹس کو ہر طرح کی فیسلٹیز، ریسورسز دینے تاکہ وہ ریسرچ کر سکیں۔ اس لیے ہائیسٹ نمبر جو آیا اس میں یہ اس وجہ سے آیا کہ ہم نے ان کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی، اور انشاءاللہ وی ہوپ کہ اس سال کی جو رینکنگ ہوگی ہماری، وہ اس سے پچھلے سال 4% ہم نے گین کیا ہے، اور 4% ایک بڑا سگنیفیکنٹ نمبر ہے۔ 1 سے 2 برس کے اگر آپ ہم نے 4% اگر ہم نے امپروو کیا ہے نا سر ایک سال میں، تو میرے خیال میں اٹ از اے گڈ نمبر، بٹ وی ہوپ کہ اس سال جو ہماری رینکنگ ہوگی وہ بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ بات ہے کچھ تو انٹرنیشنل رینکنگ کے حوالے سے، کچھ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات۔ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ کے نکل جاتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے، نوکری کہاں سے ملے گی، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ڈگری تو ہمارے ہاتھ میں آ گئی، ڈگری آنے کے باوجود شاید تعلیم ہماری ہو گئی، تربیت نہیں ہوئی۔ تربیت شاید اسکول لیول سے بھی ہم نے تعلیم کی طرف تو، نمبروں کی طرف تو توجہ رکھی، پریکٹیکل لائف میں جب ہم گئے تو ہمارے اسٹوڈنٹس نکمے ہی رہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ جو پنجاب یونیورسٹی ونس اگین ہمارے پاس پبلک سیکٹر ہونے کے ناطے ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے بہرحال وہ بہت بہتر ہے کمپیئر ٹو دا ادر یونیورسٹیز۔ ہمارے پاس فیکلٹی کا اچھا ہونا آف کورس ہمیں ایک ایج حاصل ہے۔ صحیح۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، 10-12 سال پہلے، 15 سال پہلے، ہمارا ایک ہی پرپز ہوتا تھا، جائے کلاس میں ٹیچر جاتا ہے، پڑھا کے واپس آتا ہے، اور ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ بھی ایک رول ماڈل کی فارم میں تھے، اور ایک اسٹوڈنٹس کے لیے یقینی طور پر ایک رول ماڈل تھے۔ لیکن اس کے بعد ٹیچرز نے جو زیادہ ایک ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ایک چیز آئی، وہ ٹرکل ڈاؤن ہوئی، وہ یہ تھی کہ ہمارے ٹیچر کا کام ہے کہ وہ جائے، وہ ریسرچ کروائے اور کلاس میں پڑھائے، اور اس کے بعد ہی فری۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ٹیچر ہو، جو فیکلٹی ممبر ہو، وائس چانسلر ہو، ان کو ان آل اسپیکٹ ان کو رول ماڈل ہی ہونا چاہیے۔ صحیح۔
چاہے وہ نالج کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے، مارل ویلیوز کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، کیونکہ یہ ہر آدمی کا پروفیشن نہیں ہے. جو ٹیچر کا پروفیشن ہے وہ اس میں سلیکٹو، جو اس کے لیے پریپیئرڈ ہوں کہ میں میں اس پروفیشن کو بائی چوائس، ناٹ فار دا سیک آف دا جاب، وہ اگر جس وقت آتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ہر لحاظ سے بچے کی ٹریننگ کرتے ہیں. اب البتہ کیونکہ کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے، چاہے وہ لوکل لیول پہ ہے، ریجنل لیول پہ ہے، نیشنل لیول پہ ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ ہے، تو اس وقت دیکھیں میرے پاس 1.5 لاکھ بچوں نے اپلائی کیا فار دا ایڈمیشن. 10,000 بچوں کو داخلہ ملا. 10,000 بچوں میں کمپٹیشن ہے، اگین ڈسپلن وائز کمپٹیشن ہے. اور جس وقت وہ نیشنل لیول پہ جاتا ہے، اچھے ادارے اور بھی آگے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے. لیکن بہرحال آج کی ڈیٹ میں بھی ہمیں یہ ایج حاصل ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں، لیکن پھر بھی جو ریکوائرمنٹ ہے، میں آج کی ڈیٹ میں یہ پھر کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے اسی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں اولڈسٹ ہوں، میں دی بیسٹ ہوں، میں دی لارجسٹ ہوں. میں آج کی ڈیٹ میں انٹرنیشنلی میں کہاں پہ فال کرتا ہوں، میرا بچہ کیسے پرفارم کر رہا ہے ان دا ورک پلیس. یہ ساری چیزیں جس وقت ہم فیکلٹی ممبرز ہم نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں، ڈفرینٹ پیراڈائمس میں اب آ گئے ہیں کہ نہیں، ہم نے ہر صورت میں اپنی اس کوالٹی آف ایجوکیشن کو مینٹین رکھنا ہے ایٹ دا نیشنل لیول، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم انٹرنیشنل پیس میں جائیں گے، ریس میں جائیں گے، اور اس میں ہم کمپیٹ کریں گے. اور پنجاب یونیورسٹی انشاءاللہ، پنجاب یونیورسٹی کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اس وقت پوٹینشیل ہے ہمارے پاس، اور ہم انشاءاللہ اس ریس میں شامل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ یو ول سی کہ اس سال کے ہماری جو رینکنگ ہوگی بہت بہتر ہوگی. یعنی کہ آنے والا پاکستان جب بنے گا، ایک وہ تو خیر ایک پولیٹیکل ٹرم ہے، نیا پاکستان، لیکن بہرحال آنے والے دنوں میں جو پاکستان بنے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کا بچہ جو ہے اس میں اچھی جگہ پہ ہوگا، باعزت جگہ پہ ہوگا، رول نہیں رہا ہوگا، خوار نہیں ہو رہا ہوگا، اس وقت روزگار کے لیے اس وقت بھی نہیں رول رہا. لیکن ہم نے ڈفرینٹ، ایک تو ٹیچنگ سائیڈ ہے، اکیڈیمکس کی سائیڈ ہے، ہم نے ان کو نالج دینا ہے. دوسرا پارٹ آپ نے بھی فرمایا وہ ٹریننگ کا ہے، ان کی گرومنگ ہے. اور تیسرا پارٹ جو ہے نا، ہم نے جو ایک، آپ ہماری یونیورسٹی میں اگر آپ ڈفرینٹ ویز آف ایجوکیشن ہے، آپ ہماری یونیورسٹی میں موو کریں گے تو آپ کو ڈفرینٹ بورڈز ملیں گے، جس میں ہم نے ان کو کچھ مارل ویلیوز کے حوالے سے، میرٹ کے حوالے سے، میرٹ بھی کوئی چیز ہے، لا، فالو دا لا، امپلیمنٹیشن آف رول آف لا، جسٹس ہے، امپارشلٹی ہے. یہ جو گڈ گورننس کے پرنسپلز ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے. اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ہمارا بچہ جس وقت وہ فیلڈ میں جائے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں میں نے امپلیمنٹ کرنی. بڑا اہم ہے سر. یہ پتہ نہیں لوگوں کو شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو کہ ایک اچھا انجینئر بن سکتا ہے، ایک اچھا جرنلسٹ بھی بن کے آپ کے میس کام سے نکل سکتا ہے، ایک اچھا پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے. کسی بھی لیول، کسی بھی جگہ پہ آپ ایک اچھا پروفیشنل تیار کر سکتے ہیں، لیکن ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شہری تیار کرنا، سر یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ایسا ہی ہے سر، یہ پرائم آبجیکٹو ہے آف دا انسٹیٹیوشن. پہلا آبجیکٹو جو ہے کہ ایک سویلائز سٹیزن سوسائٹی کو دینا، یہ پہلا کام ہے. یہ سیکنڈری ہے کہ اس نے اچھا انجینئر ہونا ہے، اچھا ڈاکٹر ہونا ہے، اچھا فارماسسٹ ہونا ہے، جو بھی پڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس کو ہمیں تھوڑا سا ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ جو ہم دوڑ میں پڑ گئے ہیں نا، امپورٹنٹ دوڑ ہے سر، روٹی کمانی ہے، روٹی کے بغیر نہیں گھر چلنے، پیسہ کمانا ہے ہم سب نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، انسانیت، اس کو ہم جو ہے اس کو بھی کہیں تھوڑا سا مورالٹی ڈالتے چلے جائیں. ڈاکٹر جو ہیں ہمارے وائی ڈی اے کے میرے دوست ہیں، سٹرائک کر دیں، ایمرجنسی بند کر دیں، آپریشن تھیٹر بند کر دیں، ان سے یہی کہتا ہوں یار تھوڑا سوچو. دیکھیں سر، میرے خیال میں 2 پارٹس ہیں. یونیورسٹی کو، ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو اسٹیبلش کیوں کیا جائے. نمبر 2 کہ جو بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے کیا آبجیکٹیوز، جو آپ نے کہا ہے نا سر، یہ ہمارے 3 میجر آبجیکٹیوز ہیں ان ایچ پروگرام. چاہے وہ پولیٹیکل سائنس کا بچہ ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، یا وہ فارماسسٹ ہے، یا کسی ڈسپلن کا ہے. نمبر 1 کہ ہم نے ان کو نالج دینا ہے. نمبر 2 ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو ٹریننگ کرنی ہے. یہ دوسرا ہمارا جو ہے نا کمپوننٹ ہے. اور تیسرا جو ہے انکلکیٹ دا مارل ویلیوز. یہ 3 جو امپارٹنٹ کمپوننٹ ہیں، یہ کسی بھی ایجوکیشنل پروگرامز کے یہ پرائم آبجیکٹیو ہے. سر آپ وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، ایک ایجوکیشن ماہر تعلیم کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے بجٹ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں،
وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے میں ہائر ایجوکیشن کا مستقبل ہے کیا یہاں پر؟ دیکھیں جی اس کا بہت برائٹ فیوچر ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا. میں نے آپ کو ابھی ایک نمبر دیا, میں نے کہا جی 150,000 بچوں نے میرے پاس اپلائی کیا, صحیح, اور 10,000 بچوں کو میں نے داخلہ دیا. صحیح, 1,40,000 رہ گئے. 1,40,000 بچوں کو داخلہ نہیں ملا یہاں پہ. تو یہ بچے پھر دوسرے ایجوکیشن سیکٹر میں, دوسرے پرائیویٹ یونیورسٹی, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. لہٰذا اوورآل اگر کنٹری لیول پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت 9 to 10% بچوں کو داخلہ ملتا ہے, 90% بچوں کو داخلہ نہیں ملتا. تو لہٰذا ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا جو سکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ نے کسی ملک کو سوشو اکنامکلی چینج کرنا ہے, اس کے کلچر کو چینج کرنا ہے, تو آپ کو ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں ہی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں کہ گیپ کتنا ہے, 90% بچوں کو تو آپ ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کر رہے. اٹ از ناٹ اونلی ود دا پنجاب یونیورسٹی, میرے پاس تو 1.5 لاکھ نے اپلائی کیا. دا سیم از دا فگر ود ادر یونیورسٹیز. تو میرا خیال ہے کہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر یا ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز جو ہے انسٹیٹیوشنز, ان کو اسٹیبلش کیا جانا چاہیے, اور اس کے لیے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے, گورنمنٹ کو چاہیے میکسیمم انویسٹمنٹ کرے. ٹھیک ہے, ہر ایک چیز کی اپنی امپارٹنس ہے, ہاسپیٹلز کی اپنی پرائم ریسپانسبلٹیز میں آتا ہے, لیکن باقی چیزوں ہیلتھ, ایجوکیشن میرے خیال میں کی آبجیکٹیوز ہونے چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کے. میرا خیال ہے کہ آپ نے پوچھا کہ سکوپ کتنا ہے, بہت زیادہ سکوپ ہے. نہیں سکوپ, میں اس وقت ایک ناظرین بریک پر جانا چاہ رہا ہوں. بریک پر جاتے ہوئے, کسی بھی ملک نے اگر زندہ رہنا ہے تو اسے پرائمری تعلیم ضرور دینی چاہیے. اگر کسی سوسائٹی نے زندہ رہنا ہے, کسی ملک نے زندہ رہنا ہے, لیکن اگر کسی ملک نے آگے بڑھنا ہے, ترقی کرنی ہے اور ایک اچھے مستقبل کی طرف جانا ہے, تو پوری سے ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا ہے. اور ہائر ایجوکیشن کے لیے پنجاب یونیورسٹی, ان کے وائس چانسلر, ایک بڑے وسیع تجربے کے ساتھ چلوں گا. اس وقت ایشوز ہیں کیا, مسائل کیا ہیں, لیکن اس بریک کے بعد. ڈاکٹر نیاز احمد اختر, وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی, ہمارے لیے بزرگوں کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیشہ کی طرح ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہی رہیں گے, اور ہمارے لیے ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں والدین کی جگہ پہ ہیں. میرے لیے بہت ہی قابل احترام. سر, ہم بات کر رہے تھے ایشوز کے حوالے سے, ہم بات کر رہے تھے اس وقت آپ نے تو کہا کہ بڑا فیوچر جو ہے بڑا برائٹ ہے, بڑا اچھا ہے. مجھے تھوڑا سا اختلاف کرنے دیں. ایشوز بہت زیادہ ہیں, مسائل اس وقت ہائر ایجوکیشن کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ شاید 70 برسوں میں ہم کوئی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے پالیسی بنا ہی نہیں سکے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے, ہم نے پڑھانا کیا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ میرے خیال میں پالیسیز فرام ٹائم ٹو ٹائم فارمولیٹ ہوتی رہی ہیں. اچھا, اور دیکھیں ہائر ایجوکیشن کو زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے 2002 کے بعد. اس سے پہلے اگر دیکھیں ہمارے پاس نمبر آف انسٹیٹیوشنز کتنے تھے. 2002 میں جس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن اسٹیبلش ہوا, انہوں نے بہت ونڈرفل کام کیا ہے. آج کی ڈیٹ تک انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ سکیمز رہیں. میرے خیال میں ریئل جو ان پٹ آیا ہے فرام دا گورنمنٹ سائڈ, فرام دا پبلک سائڈ, وہ 2002 کے بعد آیا ہے. اور یہ خاصا ہم نے فرام ٹائم ٹو ٹائم یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارا پرائیورٹی ایریا کیا ہے. اس میں کبھی بایو ٹیکنالوجی آ گئی, بایو میٹیریلز آ گئے, کبھی انرجی آ گئی, انوائرمنٹل سائڈ آ گئی, نینو میٹیریلز آ گئے. یہ جتنے بھی ٹیکنالوجی وائز جو پرائیورٹی ایریاز آئے, یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن یا گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے. آف کورس ایک ٹائم کو ایک لمٹ بہت ایک حد تک آپ کمپریس کر سکتے ہیں نا. آپ نے ٹریولنگ شروع کیا 2002 سے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کیا, انسٹیٹیوشنز بنے بھی ڈیولپ بھی ہوئے, نئے نئے ڈپارٹمنٹس بھی آئے, یہ ساری چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لگتا ہے کہ حکومتیں چاہتی ہیں کہ شاید ادارے جو ہیں ان کے کنٹرول میں رہیں, وائس چانسلرز جو ہیں وہ وزیر تعلیم کے ماتحت رہیں, سینڈیکیٹ جو ہیں وہ وزیر تعلیم جو ہے ان کی سربراہی کریں, سینڈیکیٹ کے اندر 3 MPs ڈال دیے جائیں تاکہ گورنمنٹس ان پہ کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ بھی میرے خیال میں ایک پبلک ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول پہ تقریباً انٹرنیشنلی بھی دیکھیں ان کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. اچھا, لیکن میرا خیال ہے میری یہ 3-4 یونیورسٹی ہے جہاں پہ میں وائس چانسلر ہوں. اس سے پہلے میں فیصل آباد میں, پھر ٹیکسلا میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی, دین پنجاب یونیورسٹی.
ہر ایک سنڈیکیٹ میں ہمارے پاس ممبر پارلیمنٹیرینز رہے ہیں, ان کی ان پٹ رہی ہے. سر وہ تنگ نہیں کرتے, اس کو ایڈمیشن دو, اس کو پاس کر دو, اس کو روک دو, اس کا انٹرویو کامیاب کروا دو, فلاں کر دو؟ نہیں سر, ایک بہرحال دیکھیں, جس وقت آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یس دیز آر دا لائنس, میرٹ ہے, میں اگر نون ہوں ان دا ایجوکیشن سیکٹر, دیٹ از بیکاز آف مائی کریڈیبلٹی ایز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, اور میں نے انہی گورننگ پرنسپلس کے اوپر, میرٹ کے اوپر, ٹرانسپیرنسی ہے, رول آف شاید ہماری کوئی پبلک پرسیپشن بنی ہوئی ایسی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی وزیر تعلیم بیٹھا ہوا ہے تو وہ ضروری طور پہ قبضہ کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی ارکان اسمبلی بھی اگر موجود ہیں تو ارکان اسمبلی کی بھی ہماری ایک وہ ڈیفینیشن اس قسم کی آتی ہے کہ ان کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی, وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اپنے کام کروانے کے لیے, نکلوانے کے لیے بیٹھے ہوں گے. ایسا رول نہیں میرا خیال ہے. دیکھیں سر, جو ہمارے موجودہ وزیر تعلیم ہیں, فیڈرل پہ ہوں یا پروونشل لیول پہ, میں نے تو کافی منسٹرز کے ساتھ کام کیا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی ایسی کوئی ان کی طرف سے اتنا بڑا میجر کوئی پرابلم آیا ہو میں کہوں کہ یار ان کو نہیں ہونا چاہیے, ایسی چیز نہیں ہے. بہرحال ایز این ایجوکیشنسٹ آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہیں, یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ کہتے ہیں پریکٹیکلی پرابلم نہیں, نہیں کوئی ایسی چیز, لیکن تھیوریٹیکلی اگر دیکھا جائے تو کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں جتنا مشاورت براڈ ہوگی اتنا ہی مسائل ہیں حکومت نے حل کرنے ہیں, اگر ایک درمیان میں رابطہ رہے گا, ہم ان سے بینیفٹ لیتے رہے ہیں. یعنی جیسے آپ, ہمارے پاس ایک کیس آیا, ہم نے ان کو کہا ایم پی صاحب کو کہ بھئی آپ چانسلر صاحب سے اس کے حوالے سے بات کر لیں. چانسلر صاحب کا پوائنٹ آف ویو اور سنڈیکیٹ کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ تھے. ہم نے ایم پیز کو کہا کہ یہ آپ جا کے چانسلر صاحب کو کلیریفائی کریں, اینڈ اٹ واز کلیریفائڈ. چانسلر صاحب ایکسیپٹڈ دا پلی آف دا سنڈیکیٹ. تو اس طریقے سے ہم نے ان سے بینیفٹ لیا. پازیٹیو. جی ہاں. اچھا, ویسے تجربات بھی رکتے نہیں ہیں. اب دوبارہ ایک مرتبہ پھر پرو وائس چانسلرز جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں, اور مجھے تو ایسے لگتا ہے معذرت کے ساتھ کہ آپ سر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, پرو وائس چانسلر صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, اگر ایک ہیں تو ایک جگہ پہ, دو ہیں تو دو جگہ پہ, وہ ڈیرے لگ جائیں گے, سیاست شروع ہو جائے گی اور عجیب کھچڑی پک جائے گی. ایسا نہیں ہو؟ میں سر اس کو, بہرحال میرا پوائنٹ آف ویو سلائٹلی ڈفرینٹ ہے, آئی ایم سوری, کہ میں اس کو ایڈوکیٹ کرتا رہا پرو وائس چانسلر کی اپائنٹمنٹس کو. میں وین آئی واز ان ٹیکسلا, میں نے 3 بار لکھا منسٹر بطور وائس چانسلر, ایز اے وائس چانسلر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پرو وائس چانسلر ایز پر دا ایکٹ مجھے پرووائڈ کیا جائے, اور میں نے نام بھیجے جو ایک پروسیجر کے تحت. جب میں پنجاب یونیورسٹی کو میں نے جوائن کیا تو میں نے پہلے مہینے میں بھی اپنے پرو وائس چانسلر کی ریکویسٹ. سر آپ کو ڈر نہیں کہ وہ آپ کے اختیارات نہیں سر, میرا خیال ہے کہ ایز اے پاکستانی ان دا اکیڈیمکس آپ دیکھیں کہ یہ میکنزم جو ہے, یہ پروسیس انٹرنیشنل ہے. آپ ہم ایک سے گھبراتے ہیں, انٹرنیشنلی 3-4 پرو وائس چانسلرز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی اس وقت, پنجاب کی ایٹ لیسٹ آئی کین سے, کہ واحد یونیورسٹی ہے جہاں پہ پرو وائس چانسلر آن دا ریکویسٹ آف دا وائس چانسلر کہ لگایا گیا ہے. اور میں نے تقریباً 1 سال پہلے لکھا, اور آف کورس ان ڈیو ٹائم ان کی اپائنٹمنٹ ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ ان لائن جو ہے نا وہ تیار ہونی چاہیے. اس وقت ہمیں ایشوز کیا آتے ہیں, جس وقت وائس چانسلرز کی پوزیشن ویکنٹ ہوتی ہے, ہم پوزیشن کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہم نے تیار نہیں کی ہوتی, اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم وی آر ہنٹنگ دا وائس چانسلر, اور وائس چانسلر از ناٹ اویلیبل. لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ یس, ایک دوسرے میں ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کا پوائنٹ آف ویو. جیسے آپ نے کہا کہ بھئی پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. وہ ہمارا پرو وائس چانسلر ہے, ایک ان پٹ دے سکتے ہیں, چاہے وہ ایم پی کی فارم میں ہو, چاہے پرو وائس چانسلر ہو, ممبر سنڈیکیٹ ہوں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سر ہر ایک کو ڈفرینٹ کوالٹیز سے بنا کے بھیجا ہے. آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ میں آپ کو سن سکوں. آپ جو کہہ رہے ہیں یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا ہے, تو اس لیے مجھے وہ ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ یونیکنیس آپ کی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھی اپروچ ہے کہ پرو وائس چانسلر ہر یونیورسٹی میں ہو, اور یونیورسٹی کی جو سیکنڈ ان لائن ہے لیڈرشپ وہ تیار ہونی چاہیے. بنیادی سوال تھا وہ اختیارات کی جنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا آپس میں, کہ کون کس چیز کو کنٹرول کرے گا, فیصلے کس کے چلیں گے. پرو وائس چانسلرز جو ہیں, بہت سارے وائس چانسلرز کے اختیارات کو لے لیتے ہیں,
اور پھر بجائے ادارے اس سے آگے بڑھنے کے آپس کی لڑائیوں میں نے تو سر ڈینز کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے, وائس چانسلرز کے ساتھ گروپ بندی میں دیکھا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایسے ایسے تماشے لگے ہیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. میرا خیال ہے سر, میں اگر پنجاب یونیورسٹی کی حد تک میں یہ بات کروں نا سر, وائس چانسلر کی جو پوزیشن ہے, اس کی جو ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز ہیں ویل ڈیفائنڈ ہیں ان آور کیلنڈر. میں نے پہلے دن ہی ان کو فوٹو کاپیز دے دی کہ سر یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, اور آپ نے اس کو, اور میں نے اپنے سارے سٹاف کو بھی بتا دیا, ان سے جو ریلیونٹ پیپرز ہوں وہ وائس چانسلر صاحب کے پاس جانے چاہیے. دوسرا, جس وقت یہ جو سیاست ہے ڈین لیول کی, فیکلٹی ممبرز لیول پہ یا وائس چانسلر کی, آنیسٹلی ان دا لاسٹ 10 ایئرس میں نے وائس چانسلر کے طور پر کام کیا. مجھے اب 11 سال ہو گیا ایز اے وی سی. میرے ساتھ کسی فیکلٹی ممبر نے سیاست نہیں کی, میرے ساتھ کسی دین نے سیاست نہیں کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب یونیورسٹی واز ویل نون ان پالیٹکس, لیکن میرے پاس لاسٹ ایئر کی جو اکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن تھی, تھینکس ٹو دیم میرے پاس ایک دن کے لیے تشریف لائے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایشوز ہیں. اس کے بعد پورا سال وہ نہیں ہے, فرام کسی ڈفرینٹ میٹنگ میں کسی فنکشن پہ ملاقات ہو گئی. لیکن میری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے فیکلٹی ممبرس کا, میں اپنے امپلائیز کا, میں اپنے اسٹوڈنٹس کا, مجھے اس لیے دیٹ از وائی آئی ایم آن دس پوزیشن. اگر میں وہ پرفارم ہی نہیں کر رہا تو میں اپنے ساتھ جسٹس نہیں کر رہا, میں اپنی یونیورسٹی کے ساتھ جسٹس. وہ اسی طرح وہ آپ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا بھی آ رہا تھا کہ شاید وہاں پر بھی کچھ ایشوز ہیں, الیکشنز کے ایشوز تھے, باقی چیزیں تھیں. دیکھیں سر, میرے اس سے ٹرانسپیرنسی, میں نے آپ کو اکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن کے بتایا جی, امپلائیز کے ہم نے الیکشنز کروا دیے. انہوں نے کہا ہماری ایسوسیشن, میں نے کہا الیکشن کراؤ, کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو امپلائیز, ہمارا ایک یونیورسٹی وائس چانسلر کا کیا کام ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو چلائے. میں نے تو یونیورسٹی کو چلانا ہے, میں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کو تو نہیں چلانا. تو وہاں پہ ہم نے ان کے الیکشنز کروا دے. سوسائٹی ہے, پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچرز رہتے ہیں, لیکن وہاں پہ سوسائٹی کو رن کرنا چاہیے, نہ کہ ایک وائس چانسلر سوسائٹی رن کر رہا. میرا کام تو یہ ہے کہ میں اکیڈیمکس کو ٹھیک کروں, میں ریسرچ کو ٹھیک کروں, میں اپنے ٹیچرز ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میرے امپلائیز ہیں, میں ان کے ایشوز کو دیکھوں, نہ کہ میں ایک زمین خرید رہا ہوں اور میں ان میں جو ہے نا چیف ایگزیکٹو بنا بیٹھا ہوں. اس میں صدر کون بن رہا ہے, میرا کوئی کام نہیں ہے. ٹیچرز کو کہا کہ جی ہم تو پروفیسرز ہیں, لیکچرز ہیں, ہم ماہر تعلیم ہیں, ہم دانشور ہیں, کوئی کلرک اٹھ کے ہمارا پریزیڈنٹ بن جائے, اس قسم کے ایشوز بھی نہیں سر, نہیں. ایسی جو وائس چانسلر, اگر کوئی بھی وی سی اگر نیچے آتا ہے وہ پھر اس کے اوپر ہے, وہ اپنے آپ کو لوور کر رہا ہے. وائس چانسلر آپ کے خیال میں کیا بڑے ایشوز کیا ہیں سر اس وقت امپلائیز کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں سر, میں نے لاسٹ 1.5 months میں 3,500 امپلائیز کو پروموٹ کیا ہے. پنجاب یونیورسٹی کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. میرے پاس تو امپلائیز نہیں آتے, آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ When you are transparent تو آپ کو کسی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی کیس ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں ایز اے پاکستانی, اس وقت تو آپ میڈیا سے ہیں, ایز اے پاکستانی میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیس ہے, آپ نے کیا ہے, ایڈمیشن ہے, اپائنٹمنٹ ہے, پروموشن ہے, کوئی چیز ہے, اس میں یہ irregularity ہے, yes you have full right. اس لیے ہمیں کوئی امپلائیز سے, کوئی ٹیچر سے کوئی پرابلم نہیں ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں. وائس چانسلر کا رول پیرنٹل رول ہے, لیکن یس جس وقت چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ امپلائیز ہے یا اسٹوڈنٹ ہے, جب اپنی باؤنڈری سے نکلے گا ہمارا لا اسے پکڑ لے گا. جی, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت ساری باتیں ابھی مزید بھی پوچھنی ہے, اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, اپنے سلیبس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ آنے والے جو ہمارے دن ہیں اور اس وقت بھی جو ہے کیا ہمارا سلیبس واقعی جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور بہت ساری باتیں, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, وائس چانسلر صاحب ہمارے ساتھ موجود پنجاب یونیورسٹی میں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی ایک وقت میں جو تھی سیاست کا گڑھ تھی, اور جب اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشن ہوئے, میں خود اس وقت بھی چونکہ اسٹوڈنٹ تھا تو چیزوں کو میں دیکھتا تھا, تو سر اس کے پلس بھی ہیں مائنس بھی ہیں. آپ کی کیا رائے ہے, اسٹوڈنٹ یونینز ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, ہر ایک, جیسے آپ نے کہا, ہر ایک چیز کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں.
ہم نے بہرحال اسٹوڈنٹس کی پالیٹکس تو میں نہیں کہتا، اس میں بھی بہرحال ایک لیڈرشپ تیار ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہم نے بہرحال ایک وے آؤٹ دینا تھا اسٹوڈنٹس کو. ہم نے سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنیکل سوسائٹیز ہیں، ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے، سپورٹ سوسائٹی ہے. وہ اسٹوڈنٹس کو بہرحال ہم نے ایک وے آؤٹ دینا ہوتا ہے کہ وہ فنکشنز وغیرہ کریں جس میں ان کی یہ بھی ایک روایتی جو یونین کا تصور ہے ہمارے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں آف کورس جس وقت ان کو بین کیا گیا سرٹن ریزنز تھیں جس کی بنیاد پر اگر اس کو گورنمنٹ یا جو بھی ریسپانسبل آرگنائزیشنز سیاسی جماعتوں کی براہ راست مداخلت ایک جو تھی، میرا خیال ہے اسلحہ بھی آیا اس کی وجہ سے، قبضے بھی ہمارے تعلیمی اداروں پر، ایک یونین کا قبضہ ہے جی ایک یونیورسٹی کے اوپر. میرا خیال ہے کہ میں جو بات کہہ رہا تھا نا سر، وہ اس کی اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کوئی باؤنڈریز ڈیفائن کر دی جائیں اور اس میں اگر ان کو کنسیڈر کر لیا جائے تو میرے خیال میں آف کورس اس کو امینڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہاں جی، کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر کچھ ہم باؤنڈریز بنا لیں تو اسٹوڈنٹ یونینز کے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ایکٹیویٹیز کی سرٹن لیول تک اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اگین وی ہیو ٹو میک شیور کہ ایکسٹرنل انوالومنٹ نہ ہو. ایکسٹرنل پلیئرز جو باہر بیٹھے ہیں نا وہ بہرحال انوالومنٹ اپنی وہ کرتے ہیں. وہ بہت بڑا مسئلہ، میں جو ابھی سوال میں بھی آپ سے ذکر کیا، بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم اپنے موجودہ سلیبس کی بات کریں کسی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتا ہے؟ جی ہاں، میرے خیال میں ہم نے بھی 2018 میں پچھلے سال اپنے جتنا بھی سلیبائی تھے ان کو سب کو ریوائز کیا ہے، اور کئی سال سے ریوائز نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کی مین آبجیکٹیو یہی تھا کہ ہمارا جو بچہ پاس آؤٹ ہو کے نکلے یہاں سے تو ہمارا جو کریکولم ہے، سلیبائی ہے، وہ ایٹ پار ہونا چاہیے ود دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. اور اس کو ہم نے انشور کیا، اور تقریباً ہر یونیورسٹی اس کے اوپر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ان کے ہاں اپنا ایک کونسل ہے. سائنس کے مضامین کی اپنی ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت وہ کرتے رہے. لیکن جو سوشل سائنسز ہیں، خاص طور پہ ہم پولیٹیکل سائنس کی بات کر لیں، سائیکالوجی کی بات کر لیں، اس طرح باقی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سوشل سائنسز ہیں ان کا جو سلیبس ہے وہ بھی انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے، میٹ کرتا ہے؟ باہر سے پڑھا ہوا بچہ وہی تھیوریز، وہی چیز، وہی اپروچ، وہی ایبیلٹی لے کر آتا ہے؟ جی، باہر سے، یعنی ہمارا جو بچہ باہر جائے گا پڑھ کے آئے گا. اگر میں مقابلہ کرنا چاہوں اپنے بچے کا کسی بھی باہر کی یونیورسٹی کے بچے سے. یس ہمارے یہ اکنامکس کے بچے، سوشیالوجی کے، سائیکالوجی کے، ماشاءاللہ دے آر فلی اکوپڈ اور یہ ایٹ پار ہیں ود دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی کیونکہ گلوبلائزیشن ہوتی چلی جا رہی ہے نا، چیزیں ایسی ہیں کہ جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے آ گئیں. صحیح. کچھ سلیبائی وہاں پہ ایک نیشنل کریکولم کمیٹی ہے وہ جو کہ کچھ گائیڈ لائنز پریپیئر کر کے آپ کو پاس آن کرتی ہے. پھر یہاں پہ اکیڈمک کونسل ہے، آپ کے بورڈ آف اسٹڈیز، بورڈ آف فیکلٹی جو ہے نا، ان گائیڈ لائنز میں رہتے ہوئے اپنے کورسز کو ڈیزائن کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں اپنے کریکولم کو اس کے مطابق آپ ڈیزائن کر لیں. جو کریڈٹ آرز ہیں، جو سبجیکٹ وائز ایسا نامنکلیچر، وہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم اکیڈمک کونسل سے جا کے اس کی اپروول لیتے ہیں. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں، میں نے پہلے پروگرام کے شروع میں جو بات کی تھی میں تھوڑی سی دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں. تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ روزگار یا کچھ اور؟ نہیں سر، میں تو اس کو پہلا پوائنٹ جو لیتا ہوں وہ ایک سویلائزڈ ریسپانسبل سٹیزن سوسائٹی کو دیں. یہ پہلا اس کا ٹاسک ہے. آف کورس آبجیکٹیو اس کے ساتھ ہم نے دوسرا یہ لکھ دیا ہے کہ جی ہمارا جو بچہ ہے وہ ورک پلیس کے لیے سوٹیبل ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. لیکن اگر میرے سے یہ بہرحال ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا کام ہے، جاب کی سیکیورٹی بھی کسی طریقے سے وہ امپلائر بننے جا رہا ہے یا امپلائیز بننے جا رہا ہے، یہ بھی ہم نے اب نئے اس میں کریکولم میں ان چیزوں کو انکلوڈ کیا ہے. لیکن اگر آپ میرے سے یہ پہلا کوشچن ان دو میں سے پوچھیں میرے نزدیک کہ ایک سویلائز سٹیزن جو ہے نا سوسائٹی کو دے. روزگار ضروری ہے لیکن آپ اس کو دوسرے نمبر پر. جی دوسرے. اچھا، ایک باہر سے مختلف یونیورسٹیز موجود ہیں، ایک بندہ جاب دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کیوں پریفر کرے، کیوں ترجیح دے؟ آپ کو سر پہلے اس کی ود ان 5 منٹس ہی ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس وقت ہم ایز این امپلائر میں انٹرویو کرتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بچہ کہاں کا گریجویٹ ہے. اس کا نالج لیول آپ کو بتا دیتا ہے، اس کی آپ کے سامنے اپیرنس آپ کو بتا دیتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم کلاس فرق ہے پنجاب یونیورسٹی، آف کورس
آپ کے بچے یعنی ٹاپ پریارٹی ہے کسی بھی امپلائر. نام بڑے بڑے پرائیویٹ لمز کا نام آ جاتا ہے, نسٹ کا نام آ جاتا ہے, اس کے پنجاب یونیورسٹی کا نہیں آتا. نہیں سر دیکھیں ان کے پاس لمز کے پاس 3 سبجیکٹس ہیں. بہرحال میں ان کو آئی مسٹ اپریشیٹ کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے, اچھی ایک نیا اپروچ دیا ہے, وے آف ٹیچنگ دیا ہے. وہ تو مینجمنٹ سائنسز میں کمپیوٹر سائنس میں اچھے ہیں, مینجمنٹ سائنسز میں اچھے ہیں, لیکن ہم فار ایگزامپل انجینئرنگ سائڈ آپ لے لیں, سوشل سائنسز آپ لے لیں, لائف سائنسز کو آپ لے لیں, ہم وی آر دا بیسٹ ون. اب ان کے میں ایک آف کورس ایک اچھی یونیورسٹی میں ٹوٹل مارکیٹ کے حوالے سے سوال ہے. اچھا ہاں بالکل آپ ٹھیک فرمایا آپ نے. اور سیکنڈلی آپ اگر دیکھیں آئی ٹی میں آپ دیکھ لیں, ہمارے پاس آئی ٹی کا جو کالج ہے پنجاب یونیورسٹی کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, ماشاءاللہ دے آر پرفارمنگ ویل اور اچھی پلیسنگ ہے ان کی. اینڈ دا سیم فار اب نسٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, نسٹ کے بعض پروگرامز بہت اچھے ہیں, جیسے الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, میکینیکل انجینئرنگ ان کا پروگرام ہے. آف کورس اچھا انسٹیٹیوشن ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر. اچھا وہ ٹیچرز زیادہ اچھے نہیں ان کے, وہ زیادہ پے نہیں کرتے اپنے ٹیچرز کو, زیادہ پیسے دے کے زیادہ اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ سٹف نہیں اٹھا لیتے. دیکھیں یہ چیز آف کورس ایک ان کی لوکیشن جو ہے دونوں انسٹیٹیوشنز کو, ہم ایک اس وقت پنجاب یونیورسٹی کو کمپیئر کرتے ہوئے نہیں, ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو میں دیکھتے ہوئے, آف کورس بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ہے, بلوچستان یونیورسٹی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ یونیورسٹی آف بلوچستان ہوگی, اچھے لوگ ہیں وہاں پہ, ایکسپرٹس ہیں, کمپیٹنٹ فیکلٹی ہے, لیکن ان کو وہ لوکیشن حاصل نہیں ہے جو اسلام آباد اور لاہور کو حاصل ہے. ہماری ٹاپ پریارٹی فیکلٹی کی ہوتی ہے, مجھے اگر پنجاب کا فیکلٹی ممبر ہے تو مجھے یا لاہور میں پلیسنگ ہو جائے یا میری اسلام آباد میں ہو جائے. اس وجہ سے جو دوسرا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے پاس ایک کوشن اور بھی اویلیبل ہے کہ سیلریز وائز وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, وہ آپس میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ اوپر نیچے کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس سکیلز ہیں, اس کے مطابق ہمیں جانا ہے, تو یہ تھوڑا سا آتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم آف کورس پبلک سیکٹر میں نے اپنے آپ کو پیش کیا, میں نے کہا آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں, وہاں پہ ایسا نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کا داخلہ ہے, آپ کا داخلہ نہیں ہے, ان کا اپنا ایک ایڈمیشن پروسیجر ہے, وہ ریفیوز کر سکتے ہیں, لیکن میرے پاس جو ہے جو میرٹ پہ آ گیا, میرٹ پہ آیا, وہ کہتا ہے کہ میرا داخلہ آپ نے کیوں نہیں کیا. نہیں وہ انٹرویو میں چاہے پھوکا ہی نکلے, نہیں انٹرویو ہمارے ہاں ہے نہیں, ہمارے یہاں میرٹ سسٹم ہے. صحیح, جو میرٹ میں جس کے مارکس زیادہ ہیں ان کا ایڈمیشن. میں خود جب میں پڑھا تھا سر, جو میرٹ کے اوپر رول نمبر 1 2 3 4, مجھے کئی ایسے رول نمبر ہیں بالکل فارغ تھے, میرٹ میں اوپر آگے تھے, معذرت کے ساتھ میرے کلاس فیلوز بھی ہیں, پتہ نہیں کہاں اللہ ان کو خوش رکھے جہاں بھی ہے, لیکن وہ فارغ تھے, بالکل فارغ تھے, پتہ نہیں کیسے نمبر لے کر آگے تھے. تو خیر یہ تو چلتی رہتی ہیں چیزیں. جی اس کو دیکھنا چاہیے, پنجاب یونیورسٹی کو دیکھنا چاہیے تھوڑا سا. میرا خیال ہے کہ اگین آپ نے ایز اے ٹیچر فیکلٹی, جو آپ کا ٹیچر ہے جو پڑھا رہا ہے, وہ اس میں اس کی جو ہے نا کیپیسٹی, یا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے حد تک کمپیٹنٹ ہے اس بچے میں سے, اس کی جو کوالٹی ہیں وہ کیسے ایکسٹریکٹ کرتا ہے. میں نے ونس اگین کہ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ کیپیسٹی دی ہے, کیپیبلٹی دی ہے. وہ اب سر میرا امتحانی نظام ایسا ہے کہ میں پورا اس پہ ٹرسٹ کرنے میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا رہتا ہوں, اور بچوں کے نمبر آ جاتے ہیں, رٹے سے بھی آ جاتے ہیں, اور اصل جو ان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے بعض اوقات وہ ایکسپلور نہیں ہو پاتا. اللہ کرے ہو جائے, آنے والے دن ایسے آئیں کہ صرف ہم نمبرز ہی سب سے بڑی اس کا پہچان بن جائے ٹیلنٹ کا. ورنہ اس وقت تک ایک آپ سے شکایت بھی کرنی تھی پروگرام کے آخر میں. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, ایڈمیشنز آن لائن کر دیے, بڑا آسان کام ہو گیا کہ اب آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے کہیں بھی کسی کمپیوٹر کی شاپ پہ کسی دوست کے پاس بیٹھ کے اپنا فارم فل کریں گے, اپنی تصویر لوڈ کریں گے, اور آپ اس کے بعد غالباً بائی ڈاک بھی بھیجنا لازمی ہے. تو جب آپ کا ایک سسٹم موجود ہے بائی ڈاک بھیجنے کی, سر کیا ضرورت ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ اس کو ہم ڈیبار نہیں کرتے, لیکن ہمارے ریکارڈ کے طور پر ایک فارم جو ہے نا, اس کی بچے کی سیریسنس بھی, بچے نے آن لائن, ہم پچھلے سال تو ہم نے 100-200 روپیہ چارج کیا, اس بار ہم نے 500 روپیہ چارج کیا, اور اس میں یہ ہے کہ سیریسنس نظر آتی ہے کہ بچہ واقعی ون از انٹرسٹڈ, اور ہمارے ریکارڈ محنت کر لے. اینڈ سیکنڈلی اس میں کچھ, کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم نے کیا, اچھا تو کچھ خرابی, کچھ ایسی چیزیں ہیں, فار ایگزامپل لاسٹ ایئر کچھ ہمیں ایشوز ہے, اس بار ہم نے امپروو کر لی. اس میں ابھی 1-2 پوائنٹس ہمیں ریز ہوئے ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو ایڈریس کریں گے. دیکھو بچوں کا, کہ مجھے لگتا ہے چھوٹا موٹا کمپیوٹر ایکسپرٹ ہونا چاہیے آپ کا فارم فل کرتے ہوئے. تصویر ہے 200 KB کی, آپ نے
کرنی ہے وہ 195 پہ چلے گی, 205 پہ چلی گئی, 210 kb پہ چلی گئی, وہ آپ نے اس کو کرنا ہے. یہ تو اچھا خاصا تو بندہ جو کمپیوٹر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ایف ایس سی کے بعد ایف اے کے بعد بچہ اپلائی کرے گا, اس کو ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو کہ فارم نہ فل کر سکے, کمپیوٹر کا وہ فرینڈلی یوزر نہ ہو, لیکن اٹ واز ریئلی امیزنگ کہ ہم نے 20 لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جو اس وقت کوئریز کو آنسر کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں ہمارے بچوں نے جو ہمارے پاس جنریشن آ رہی ہے, بچے جو ہے ماشاءاللہ فیس بک واٹس ایپ وغیرہ یوز کرتے فرینڈلی ہو گئے پڑے اس کے. البتہ کچھ نہ کچھ چیزیں آتی ہیں, ہم ان کو امیڈیٹلی ایڈریس بھی کر لیتے ہیں اور ان کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. چلیں اس کو دیکھیے گا, مشکلات جو ہیں بچوں کی ذرا کم سے کم ہو جائیں, آسانی کے ساتھ ہو جائے, اور 500 روپیہ بھی جو ہے 500 روپیہ کو بار بار جب آپ مختلف جگہوں پہ اپلائی کریں گے 500 روپیہ دے کر, میرا خیال ہے کہ وہ 2-3 جگہوں پہ اپلائی کرتا ہے. اگر اسی فارم میں بھی مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کہ ایک ہی فارم کے اوپر آپشنز ہیں یا نہیں ہیں. سیکنڈلی جس وقت دیکھیں ایک بچہ جب رحیم یار خان سے آتا تھا, اکیلا نہیں آتا تھا, والد صاحب کے ساتھ, بھائی کے ساتھ آتا تھا, 10,000 روپیہ وہ بیچارہ لگا کے جاتا تھا. اگر بچی کے ساتھ آ رہا ہے, بیٹی کے ساتھ آ رہا ہے یا بہن کے ساتھ آ رہا ہے, 2-3 لوگ ٹریول کرتے تھے. اب وہاں پہ اپنے ٹاؤن میں ہی بیٹھے ہوئے وہ فارم فل کرتے ہیں, اور یہاں پہ نہ ہمیں کوئی پرابلم ہے, 1.5-2 لاکھ بچہ اپلائی کر رہا ہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. 400-500 روپیہ میرے خیال میں آپ وہ 500 بھی 50 کے برابر ہو گیا. اگر آپ اس کو میکڈونلڈ یا کسی کے برگر کے طور پہ لیتے ہیں تو واقعی کچھ نہیں ہے. بہرحال جی بہت بہت شکریہ سر, پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے بہت ہی نیک خواہشات, بہت ہی تمنائیں, اللہ تعالیٰ ترقی دے. ہمارے شہر کا, ہمارے ملک کا بڑا ایک قابل فخر ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سر زیادہ, جب آپ یہاں سے جائیں تو بہت ساری عزت, بہت ساری نیک, کیونکہ ہماری ماضی کی تاریخ کوئی بہت زیادہ شاندار نہیں ہے. نہیں سر, ہمارا ایک ہی آبجیکٹیو ہے, پوری یونیورسٹی کے کسی فیکلٹی ممبر سے پوچھ لیں کہ ہم نے پنجاب یونیورسٹی کو امپروو کیسے کرنا ہے, نمبر 1 انسٹیٹیوشن ایٹ دا ورلڈ لیول کیسے لے کے آنا ہے. یہ سارے فیکلٹی ممبر, اسٹوڈنٹس اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. اور ناظرین, مجھ سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی اگر یہ نمبر 1 انسٹیٹیوشن بن جائے گا, کیونکہ یہ تو میری اپنی مادر علمی ہے. میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے تھا, یہاں سے میں پڑھا تھا. اور اللہ کرے صرف پنجاب یونیورسٹی کیوں, میرے ملک کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ شائن کرے, چمکے, آگے بڑھے, کامیابی ملے, ہم دنیا میں عزت وقار کے ساتھ زندگی گزاریں. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن کو ترجیح دیں, اس پر اپنا پیسہ صرف کریں, اپنا ذہن, اپنا وقت صرف کریں, حکومتیں اس کو ترجیح دیں اور آگے بڑھیں. یہی ہمارا فیوچر ہے, یہی اسی سے ہماری بقا ہے. آنے والی جنگیں شاید ہتھیاروں کی نہیں ہیں, آنے والی جنگیں یہیں پہ لڑی جائیں گی جہاں پر میں اپنے وردی وائس چانسلر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. یہی میدان جنگ ہے. کوئی اس کو سمجھتا ہے, کوئی نہیں سمجھتا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ آنے والی لڑائی, آنے والے دور کا کامیابی ناکامی سب کچھ یہیں پہ ہے, یہیں پہ لکھی ہوئی ہے. اللہ کرے ہم اس میں طاقتور ہوں, ہم اس میں بھی ایٹمی طاقت بنیں اور کوئی ہمارے آگے چو نہ کر سکے. اسی خواہش کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ, اسی دعا کے ساتھ, اللہ حافظ.